کئی روز کی قیاس آرائیوں، توقعات اور اندیشوں کے بعد کہ فوج کے اعلیٰ عہدے پر تقرری میں تاخیر ہو سکتی ہے، صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے نامزد کردہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو 29 نومبر کو ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ بطور نئے آرمی چیف تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اپڈیٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کون ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت آرمی چیف بننے کے لیے سب سے سینئر ترین جنرل تھے۔ انہیں ستمبر 2018 میں 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا تھا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا، جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہوں گے۔ نامزد کردہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایک بہترین افسر ہیں۔ وہ منگلا میں آفیسر ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر کور تھے۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے شروع میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض امیر کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجرانوالہ کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں اس عہدے پر وہ 2 سال تک فائز رہے تھے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI اور MI کی قیادت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل ہوں گے جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن بھی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے مدینہ منورہ میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بطور لیفٹیننٹ کرنل مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران قرآن پاک حفظ کیا۔ اس حوالے سے ایک ٹویٹ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں قرآنی ہدایت کو مد نظر رکھیں گے۔ تو ناظرین، نئے منتخب ہونے والے آرمی چیف آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کتنی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، یہ تو پھر وقت بتائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔